اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ صورت مبارکہ بالاتفاق مدنی صورت ہے جس میں 20 رکوعات اور 200 آیتیں ہیں۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ صورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہے اور صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی سچی کتاب نازل فرمائی جو کہ دین کی ان تمام اساسی باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے کتابوں میں مذکور ہے، یعنی تورات اور انجیل میں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں فرقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے کفر اور انکار کا ضرور بدلہ دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی اللہ تو ہے جس نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی بعض آیات محکم ہے اور یہ آیت قرآن کریم کا اصلی مدار ہے، اور اس کی بعض آیات ایسی ہے جن کی مراد مشتبہ ہے۔ جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ ایسی آیات کی تلاش میں رہتے ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کا کوئی پہلو ہوتا ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کرے اور ان آیات سے کوئی غلط مطلب اخذ کرے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختگی اور کمال رکھتے ہیں وہ ایسی آیات کے متعلق کہہ دیتے ہیں، یقولون آمنا بہ، کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، لیکن وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مباحثہ کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی آیات 2 قسم کی ہے۔ بعض آیات وہ ہے جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہے، ان کے مفہوم کو سمجھنے میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات ہی پر مشتمل ہے۔ عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل اور اوامر اور نواہی ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہن ام الکتاب، ان آیات کو اصل اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کسی آیت کے مطلب اور مفہوم کے تعین میں اختلاف یا اشتباہ واقع ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے محکمات ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہے جن کی حقیقی اور قطعی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو اور ان کے مفہوم میں کچھ اشتباہ ہو۔ یہ اشتباہ کبھی تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں متعدد معنی کا احتمال ہوتا ہے، اور کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایسے غیبی امور کا بیان ہوتا ہے جن کا صحیح تصور انسان اپنی محدود عقل سے نہیں کر سکتا، جیسے امور قیامت وغیرہ۔ وہ لوگ جو خواہشات کے بندے اور نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ اپنے باطل مقاصد کی خاطر ہمیشہ مشتبہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد حق کی تلاش اور آیات کی تفسیر نہیں ہوتا۔
بلکہ بھولے بھالے لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، جبکہ وہ ان کے سامنے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآنی حقائق بیان کر رہے ہیں۔ گویا جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی اور دماغ میں فتور ہوتا ہے وہ مشتبہات کے غلط سلط تعویل کرنے اور ان کے مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ مشتبہات کی قسم میں ہے۔ ان مشتبہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقشہ بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کا انکار وہی کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، اور یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان لوگوں کا انجام بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان جیسا ہوگا، کیونکہ وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے جو یہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے آیات الہیہ کو جھوٹا بتلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہنکائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو مستقبل کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کو اللہ نے 1000 کفار کے لشکر پر فتح عطا کی، اور مستقبل کے بارے میں قرآن کریم کی پیشن گوئیوں کا سچا ثابت ہونا قرآن اور صاحب قرآن کے سچا ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور تائید کے بغیر مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ نے جو خوشخبری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اطہر کے ذریعے سے سنائی تھی وہ بعینی ہی اسی طرح سچی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ نفس کے مرغوبات کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور انسانی زندگی کی بقا اور کارخانہ عالم کی نشو و نما کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے۔ عورتیں تو اولاد کا ذریعہ ہے، اولاد کی بقا سے نوع انسانی کو بقا ملتی ہے، سونے چاندی سے ذاتی اور اجتماعی ضروریات حاصل کی جاتی ہے، گھوڑا نقل اور حمل کا بہترین ذریعہ ہے، مویشیوں سے دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے، زرعی زمینیں غذائی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف میلان انسان کی طبیعت میں خود انسان کو پیدا کرنے والے نے رکھ دیا ہے، اور یہ میلان چونکہ طبعی اور فطری ہے اس لیے دنیا بھر کے انسانوں میں پائے جاتا ہے، خواہ وہ زمانہ قدیم کے ہو یا زمانہ جدید کے، مشرق یا مغرب کے ہو۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ کسی کو سونے اور چاندی سے زیادہ محبت ہوگی اور کسی کو زرعی زمین اور مویشیوں سے تعلق خاطر زیادہ ہوگا، اور فطری تقاضا ہونے کی بنا پر یہ مذموم بھی نہیں۔ مذموم صرف اسی وقت ہوگا جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبتی کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ فطری خواہشات اور طبعی میلانات کی نفی نہیں کرتا، صرف انہیں حد اعتدال میں رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔
دنیا میں جو کچھ ہے یہ استعمال کا سامان ہے، اور سامان بہرحال قلیل اور عارضی ہی ہوتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا کے قلیل اور عارضی سامان میں کھو کر آخرت کے کثیر اور دائمی سامان کو نہ بھول جائے۔ یہ مرغوب چیزیں بہرحال ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ ان کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لینے والا یقیناً خسارے میں رہے گا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے، بلکہ ان نعمتوں اور اس اجر و ثواب پر نظر رکھے جو اللہ نے اہل تقوی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سے کہیں بہتر ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، انہیں وہاں ہمیشہ کی زندگی، صاف ستھری بیویوں کی رفاقت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھتا ہے، گویا آخرت کی ہر نعمت دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔